السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے اور انہوں نے 2-3 آیتوں کا حوالہ دیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ تو ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں تو وہ تو مدد کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے یا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ تمہیں ایسے ہی جنت مل جائے گی جبکہ تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا؟ تو وہاں بالآخر لوگ ماننے والے خود کہیں گے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ آسان فارمولہ بتا دیتا ہے تیسری جگہ کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ان آیتوں کی ذرا وضاحت کر دیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ اعراف آیت نمبر 197 کو دیکھ لیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ یہاں ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، اور اس اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ قدرت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ وہ خود اپنی مدد کریں۔ یہاں پر یہ سوال یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کر نہیں سکتے اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ تم انہیں پکارتے ہو علاوہ اس کے سے، یعنی علاوہ اللہ سے، کیونکہ بات آگے اللہ ہی کی چل رہی ہے۔ لا یستطیعون، تو وہ جلد اطاعت نہیں کر سکتے، وہ جلد پیچھے نہیں چل سکتے، نصرکم تمہاری مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی ہی نفسیات کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اگر پکارا جائے تو وہ آپ کے مدد کے لیے وہ پیچھے چل ہی نہیں سکتے، آپ کے مدد کے لیے اطاعت ہی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ اپنی ہی نفسیات کی، اپنی سوچ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ اللہ کے خلاف ہوتی ہے، اللہ کے نظام کے خلاف ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس کی بھی مدد نہیں کر پاتے، وہ بھی ان کے لیے خراب ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیے دوسری جگہ سورہ بقرہ یعنی سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 214 214۔ یہاں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جب کہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گزری، انہیں پہنچی سختی اور تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اگر اس ترجمے کو ہم صحیح مان لیں تو یہ تو ماضی کی آیت ہو گئی، وہ تو رسول، اب آج تو کوئی رسول آ ہی نہیں رہا، رسولوں کا سلسلہ تو آپ نے پہلے ہی بند کر دیا، تو پھر کون مدد مانگ رہا ہے؟ یہ کس طرح کی مدد ہو رہی ہے؟ اور یہ پھر یہ اس کو قیامت تک قرآن میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی جس کا ماضی سے تعلق ہے، اب حال پر اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ حساب لگا لیا ہے، تم نے یہ گمان کر لیا، تم نے یہ خیال کر لیا، یا تمہارے حساب میں یہ ہے ان تدخلوا الجنة، یہ کہ تم خوشحالی میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، اور جب کہ ابھی نہیں دیا تمہیں مثل الذین خلو من قبلکم، مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے سے گزرے، مستہم الباساء والضراء، انہوں نے داخل ہو کر برائی اور ضرر یعنی تکلیف حاصل کیا، وزلزلوا، اور خوب ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، یہ کہنے لگے رسالے والے، الرسول جو اللہ اپنے خاص پیغام دینے کو کہتا ہے، خاص پیغام جو الرسول اللہ کی کتاب سے ہی ملتا ہے، لہذا الرسول جہاں بھی قرآن میں ہے وہ قرآن ہی کے لیے آیا ہے۔ تو یہ کہنے لگے رسالے والے، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ اس کے ساتھ ماننے والے تھے، یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ الا، یاد رکھو، انا نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ کی مدد کب قریب ہوگی؟ جب آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو پھر آئے گا۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے ایک بڑا آسان فارمولہ دے دیا ہے سورہ محمد میں، اور یہاں آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے مومنو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ اب یہاں یہ کہہ دیا کہ ماننے والے لوگوں یعنی جو ایمان والے ہیں، مومن جو ہیں، وہ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان کے اقدامات کو بھی ثابت کر دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد کیسے انسان کر سکتا ہے؟
اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، اور نہ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کیوں مدد چاہے گا؟ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو یہ مانتے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اللہ کی مدد اگر چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یعنی تمہارے اقدامات ثابت رہیں گے، تمہارے اقدامات مضبوط رہیں گے۔ تو وہ کب؟ اللہ کے احکامات کو جب آپ سمجھیں گے اور اس کے اوپر مضبوطی سے جم جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی۔ اور اگر آپ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی مدد نہیں آئے گی۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں، اگر تم اللہ سے مدد چاہتے ہو، تمہاری مدد ہوگی اور تمہارے اقدامات بھی ثابت رہیں گے۔ تو جب آپ چاہیں گے، اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے تو مدد ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو ان تینوں آیت کی تو وضاحت ہو گئی۔ خلاصے کے لیے آپ چاہیں تو اس کو آخر میں سورہ نصر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ مدد کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ تو سورہ نصر یعنی سورہ نمبر 110 اور اس کی آیت نمبر 1، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے۔ تو یہاں یہ فتح کے انہوں نے ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح یعنی کھل گیا، جب احکامات آپ پر کھل جائیں گے، اللہ کی کتاب مکمل کھل جائے گی، آپ اس پر عمل کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور نہیں ہوگا تو قطعی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ اس پر کھل جائیں گے اور اللہ کے احکامات کے تو مکمل عمل کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور کیسی مدد آئے گی کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اس اللہ کے نظام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نظام میں جب ہی داخل ہوں گے جب وہ نمونہ نظر آئے گا، جس کو آپ ماڈل کہہ لیں، تو وہ ماڈل کب بنیں گے، وہ نمونہ کب بنیں گے؟ جب اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، اس کے مطابق آپ معاشرہ قائم کر کے دکھائیں گے۔ صرف زبانی دعوے سے اور قرآن کا ماننے کا دعویٰ کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کے احکامات کو سمجھنا بھی کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ سمجھ کر عمل کرنا ہوگا۔ تو جب سمجھ کر عمل کریں گے تو اس کے بعد ہی نتائج ملنا شروع ہوں گے، اور جب وہ نتائج آنا شروع ہوں گے تو اسی کو اللہ نے اپنی مدد کہا ہے۔ اور وہ مدد ایسی ہوگی کہ جب آپ مکمل صحیح عمل کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ فوج در فوج اللہ کے نظام میں داخل ہوں گے۔ جس طرح سے آج لوگ بھاگ رہے ہیں قرآن سے، دین سے، مسلمانوں سے، اسلام سے بھاگ رہے ہیں، تو وہ اسلام سے نہیں بھاگ رہے، دراصل مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر، مسلمان جو نمونہ پیش کر رہے ہیں، مسلمان جو ماڈل پیش کر رہے ہیں، یہ ماڈل دنیا والوں کو قبول نہیں ہے، اور نہ یہ ماڈل انسانیت والوں کو قبول ہوگا، کیونکہ اس میں ظلم، جبر، دھوکہ دہی بہت کچھ موجود ہے۔ اس سے آپ کو بچنا ہوگا۔ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر عمل کریں گے، اور سلامتی والا نظام جب آپ دیں گے، دین اسلام کا مطلب ہی سلامتی والا نظام ہے، سلامتی والا نظام دیں گے تو پھر لوگ اس میں فوج در فوج داخل ہوں گے، اور اگر سلامتی والا نظام نہیں دیں گے تو قطعاً کچھ نہیں آئے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مدد جب ہی آئے گی جب آپ اس کے احکامات کو سمجھ کر صحیح سے عمل کریں گے، ورنہ جس طرح آج خار ہیں ایسے ہی قیامت تک خار ہوتے رہیں گے اگر اللہ کے کلام کو، اگر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھ کر عمل نہیں کریں گے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔